بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منت زہرا۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی ایک عدالت نے اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور دیگر ملزمان کو ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث ہونے کے الزام میں مزید 2 دن کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا۔ حسن، جسے پیر کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، منگل کو 2 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے PTI کے دیگر کارکنوں کے ساتھ ان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کی منظوری دے دی۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلان کیا کہ چین انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ معاہدے کی منظوری حاصل کرنے میں پاکستان کی حمایت کرے گا۔ یہ بیان اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا گیا، جس میں ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی گئی۔ IMF اورنگزیب نے اگر ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہے تو عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے امریکہ اور چین دونوں پاکستان کے اہم شراکت دار ہیں۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے 27 جولائی کو لاؤ PDR کے شہر وینٹانیا میں 31ویں آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں سیکرٹری خارجہ علاقائی امن سلامتی اور تعاون کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا، آسیان اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا، علاقائی انضمام اور خوشحالی میں آسیان کے کردار کو سراہا، ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں علاقائی تنازعات پر پاکستان کے نقطۂ نظر کا اشتراک کیا، مذاکرات اور جامعیت کی وکالت، ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر توجہ دی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا مطالبہ کیا۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور مملکت کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مثبت انداز اور تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ آباد سے ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو کہا کہ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں، کاروباری برادری اور سیاحوں کی سہولت کے لیے اہم وزیر اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے سیاحت کو فروغ دینے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ملک میں تجارتی سرگرمیوں میں اضافے میں مدد ملے گی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے اس اقدام کو انتہائی مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے خلیج تعاون کونسل ممالک کے تاجروں کے لیے ویزا فری داخلے کی منظوری دے دی ہے، جس سے ان ممالک میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے مواقع بڑھیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔